تو میرے محترم سامعین، اب بیت اللہ کے بعد جانا ہے مدینہ منورہ میں۔ اللہ سب کو گنبد خضرا کی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہاں پر بھی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو سرے سے جاتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے بس ٹھیک ہے جی، یہاں پر لاکھ کا ثواب ہے، جس نے یہ ثواب بتایا ہے، جس نے یہ محبت بتلائی ہے، تو اس کی محبت کا حق ہے نا کہ اس کے پاس بھی جایا جائے۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی میری سفارش واجب ہو گئی اس پر، تو پھر وہاں پہ جانا چاہیے نا، حج پہ جائے، عمرے پہ جائے۔ اور فرمایا جس نے 40 نمازیں میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں حضور فرماتے ہیں پڑھ لی، حضور فرماتے میری سفارش اس پر بھی واجب ہو گئی ہے۔ یہ اتنی سعادتیں ہیں، اور وہ کیسا بد نصیب ہے جو ان سعادتوں سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے مدینہ منورہ جائے، اور وہاں پر بھی ادب و احترام، حضور کے سامنے جب آئے تو ادب و احترام۔ اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ سامنے لکھی ہوئی ہے، میں یہاں پڑھ کر آپ کو ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اب تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب کے سامنے آواز اونچی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اگر تمہاری آوازیں اونچی ہو گئی ڈر ہے کہیں تمہارے سارے نیک اعمال ضائع نہ کر دیے جائیں۔ میں اجازت نہیں ہے یہاں پر شور شرابہ کرنے کی، وہاں کو اونچی یا رسول اللہ کو کچھ کہہ رہا ہے، کو کچھ کہہ رہا ہے۔ او بھائی کسی سے سیکھ کے جاؤ، کوئی اتنا اونچی درود و سلام پڑھ رہا ہے، بھائی پوچھو تو صحیح، اس کی اجازت بھی ہے یہاں شور مچانے کی؟ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کوشش کر کے جالیوں کو چوم لوں، وہ نعت خوانوں نے ایسی دماغوں میں فٹ کر دی ہیں، پھر ساری برکتیں وہ جالی میں ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ جالی کی بنی ہوئی کتابوں قرآن پاک کی الماری اٹھا کے اس کو چوم رہے ہیں جی، پتہ نہیں وہ یہی جالی ہے۔ عجیب بات ہے یار، ہے یہ محبت اس چیز کا نام ہے؟ محبت تو آپ کی تابع داری کا نام ہے، آپ کی فرما برداری کا نام ہے۔ تو حضور کے سامنے جائے ادب و احترام ہو۔ اور بلکہ وہ حدیث سنا کے بات کو واضح کر دوں، مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ داڑھی منڈے کے سلام کا جواب حضور نہیں دیتے، اور پھر یہ حدیث مبارکہ پڑھ کر سناتے۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایران کے 2 سفیر آئے اور ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب سامنے آئے تو آپ نے میری طرف دیکھو، یوں فوراً چہرہ پھیر لیا، فرمایا تم نے اللہ کی تخلیق کو بدل دیا، اٹھاؤ ان کو اور مسجد سے باہر کر دو۔ فرمایا تم سے میں بات نہیں کروں گا، میرے نمائندے تم سے بات کریں گے، جاؤ جس مرضی مسلک کے عالم دین سے یہ حدیث سن لو۔ تو مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح زندگی میں حضور نے داڑھی منڈوں سے چہرہ پھیر لیا، تو فرمایا اسی طرح اپنے روضہ انور کے اندر بھی جب کوئی داڑھی منڈانے والا سلام کہتا ہے، حضور جواب نہیں دیتے اور چہرہ پھیر لیتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اندر تبدیلی لائیں، یہ حضور کی مبارک ادا ہے۔ 1,24,000 یہ نبیوں کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے کی قسمیں اٹھائی ہیں، تو حضور کا چہرہ تو داڑھی والا ہے۔ اور قیامت کے دن اگر حضور نے پوچھ لیا ابھی میرے چہرے میں نقص کیا تھا آخر جو تم نے میرے جیسا چہرہ نہیں بنایا، میرے دشمنوں جیسا چہرہ بنا کے آ گئے ہو، سوچ لو کہ پھر وہاں آپ نے کیا جواب دینا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، وہاں پر بھی ادب و احترام، دھکم پیل نہ ہو کہ میں جلدی سے آگے چلا جاؤں۔ ریاض الجنہ کے اندر دھکم پیل، وہاں اب تو بڑا اچھا انہوں نے سسٹم کر دیا ہے، ترتیب بنا دی ہے، ورنہ وہاں پر بھی دھکم پیل۔ کوئی اصحاب صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ گیا جہاں حضور آ کر صحابہ کو پڑھاتے تھے، سبحان اللہ۔ یہ وہ مدرسہ ہے جس کی بنیاد حضور نے رکھی، یہ پہلا مدرسہ ہے، اور دنیا کے اندر جتنے مدارس ہیں یہ سب اس کا حصہ ہیں۔ بیت اللہ وہ پہلا گھر خدا کا، اور دنیا میں جتنی بھی مساجد ہیں یہ سب اسی کا حصہ ہے، اور قیامت کے دن یہ ساری زمین اکٹھی ہو جائے گی، ساری دنیا کی مساجد بیت اللہ کے ساتھ مل جائیں گی۔
اور اسی طرح یہ جتنے مدارس ہیں یہ سارے حضور کا وہ مدرسہ اصحاب صفہ کا چبوترا یہ اس کے ساتھ جا کر مل جائیں گے. اور جو مدارس سے تعاون کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اہل مدارس پہ خرچ کرتے، یہ سارے کے سارے پھر وہاں ان کو جو انعامات دیے جائیں گے یہ سوچ بھی نہیں سکتے. صحابہ حضور کے انتظار میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا وہاں بیٹھ جاتے. 70 صحابہ جو حضور سے براہ راست پڑھ رہے ہیں، حضور تشریف لاتے، قرآن کی آیت اترتی، آ کر ان کو سناتے اور یہ یاد کر لیتے. باہر دیہات سے لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے اور اصحاب صفہ کے چبوترے کے اوپر صحابہ تشریف فرما ہوتے، حضور جلوہ افروز ہوتے، وہ اپنے مسائل پوچھتے، صحابہ فرماتے ہم اس کو سیکھ لیتے، ہم اس کو یاد کر لیتے. اب وہاں پر جو بیٹھ گیا، اب اس حاجی کو اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کیا آپ کہیں یعنی قیامت ہے اس کو اٹھانا. جو ریاض الجنہ میں چلا گیا، بھئی آپ کو اللہ نے توفیق دے دی، آپ نے 2 نفل پڑھ لیا، اب اوروں کو موقع دیں، اوروں کو ٹائم دیں. جی انہوں نے تو کو 1000 رکعت نماز نفل نیت کے کھڑے ہیں جی، وہ پیچھے دنیا انتظار میں کھڑی ہے، لاکھوں لوگ گئے ہیں، وہ بھی بیچارے آخر اتنا خرچہ کر کے گئے ہیں، اتنی تڑپ سے، اتنی بے قراری سے گئے ہیں، ان کو بھی موقع دیں. آپ کو موقع مل گیا، ایک لمحہ بھی موقع مل گیا، فضیلت تو ساری مل گئی آپ کو. ریاض الجنہ یہ جنت کا حصہ ہے اور قیامت کے دن یہ اٹھا کے جنت کی زمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں ایک قدم بھی اگر 1 سیکنڈ کے لیے اس کے اندر لگ گیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ جب اس زمین کے حصے کو جنت کے ساتھ ملائیں گے، جن حاجیوں کے عمرہ کرنے والوں کے قدم لگے اللہ ان کو بھی اٹھا کر جنتیوں کے ساتھ ملا دیں گے. اس میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ سارا دن بیٹھے رہیں وہاں پر. تو بھائی آپ کو موقع مل گیا، 2-4 منٹ عبادت کریں، اوروں کو موقع دیں، اوروں کو موقع دیں. اور لوگ بھی بیٹھیں، اصحاب صفہ کے چبوترے پہ چند لمحے بیٹھے، اوروں کو موقع دیں. اب آ جائیں روضہ رسول کے سامنے، آپ سلام عرض کر رہے ہیں، اوروں کو بھی موقع دیں. ہاں اگر لوگ چل رہے ہیں پیچھے ایک طرف آپ کھڑے ہو کے ٹھیک ہے سلام پڑھیں، درود پڑھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی کے اوپر ہیں جی. تو ادب ہو، ادب ہو. انسان پر ایک کیفیت طاری ہو، 2 جہاں کے سردار کے سامنے کھڑا ہوں. آپ ایک افسر کے دفتر میں کھڑے ہوں تو آپ پر کیفیت ہے، کہاں پر ہیں، وہاں پر ہیں، بعضوں کو پیشاب نکل رہے ہوتے ہیں، مجال ہے وہاں پر کوئی موبائل پہ بات سن لے، پتہ ہے نا کان سے پکڑ کے باہر بھی نکالے گا اور جرمانہ بھی کرے گا. وہاں پر آپ ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتے، وہ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر 2 جہاں کے سردار آرام فرما ہیں، یہاں اونچا بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ ادب و احترام کو بھی ملحوظ رکھیں. نگاہیں جھکی ہوئی ہوں اور دل کے اندر آہستہ آواز سے. حدیث مبارکہ میں ہے حضور فرماتے دور بیٹھ کر مجھ پہ درود پڑھتے ہو، ملائکہ کی ڈیوٹی لگی ہے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اور میری قبر پہ کھڑے ہو کے جب پڑھتے ہو تو میں خود سن لیتا ہوں. اس میں تو کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں، کوئی شور شرابے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے شور کی وجہ سے تو تھوڑی حضور نے سننا ہے. یہ تو آپ کا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے کہ آپ وہاں پر حضور پہ درود پڑھیں، اور اللہ کا غیبی نظام ہے، آپ کا درود پہنچا دیا جائے گا اور حضور کے دربار میں پیش کر دیا جائے گا. ایک شاعر نے مدینہ منورہ کی شان میں خوب بات کہی ہے نا، ادب سکھایا ہے.